السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون ليدخلوا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. صدق الله العظيم. محمد صدر جلسہ، معزز حکم صاحبان، اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس مبارک جلسے میں موضوع خطابت ہے موجودہ حالات میں علماء دین کی ذمہ داریاں۔ حضرات، آج دنیا کے ہر گوشے میں لوگ ایک دوسرے پر درندوں کی طرح حملہ آور ہیں۔ طاقتور کمزوروں پر، مالدار غریبوں پر ظلم زیادتی کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ خاص طور سے مسلمانوں پر دنیا کی ہر قوم کا نشانہ ہے۔ یوشک ان تداعى علیکم الامم من کل افق کما تداعى الحبلة على قصعتها۔ مسلمانوں کے ساتھ قاتلانہ اور جابرانہ اور ظالمانہ برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف مستشرقین اور باطل بندوں کی جانب سے مسلمانوں کے علمی احاطے کو ختم کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اسلام اور اسلامی تعلیمات کو بدنام کرنے کی گھناؤنی سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ حضرات، مسلمانوں کی مظلومیت کے حالات جب سامنے آتے ہیں تو روحیں کڑک اٹھتی ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بدن لرز اٹھتے ہیں، دل کانپنے اور دھڑکنے لگتے ہیں اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی آہوں روبا کا کوئی خیال نہیں، بلکہ ان کو ان کی ماؤں کی گودوں سے چھین کر قتل کیا جا رہا ہے۔ مسلمان عورتوں کے حق میں میری بہنوں کے نعرے لگانے والے ان کی عصمت و عزت کے دامن کو تار تار کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کی زندگیاں سسک رہی ہیں۔ ان کا بچہ بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے خدا، کیا ہمارے لیے کوئی خالد بن ولید نہیں آئیں گے جنہوں نے شام و عراق کو فتح کر ڈالا تھا؟ کیا ہمارے لیے کوئی طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نذیر نہیں آئیں گے جنہوں نے اسپین کی فتح کا دروازہ کھولا تھا؟ کیا ہمارے لیے کوئی محمد بن قاسم نہیں آئیں گے جنہوں نے راجہ طاہر کو لوہے کے تنے لگوائے تھے؟ کیا ہمارے لیے کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں آئیں گے جنہوں نے بیت المقدس کی گود کو سجدوں کے لیے خالی کرایا تھا؟ کیا ہمارے لیے کوئی محمود غزنوی نہیں آئیں گے جنہوں نے سومناتھ کے پجاریوں کو سبق سکھایا تھا؟ کیا ہمارے لیے کوئی امام ابو حنیفہ نہیں آئیں گے جنہوں نے فقہ اسلامی کی خدمت کو انجام دے کر امت کو ایک بڑا تحفہ دیا تھا؟ کیا ہمارے لیے کوئی امام احمد بن حنبل نہیں آئیں گے جنہوں نے قلب قرآن کے سلسلے میں پہاڑ جیسی استقامت دکھا کر امت کو گمراہی سے بچایا تھا؟ کیا ہمارے لیے کوئی امام غزالی اور امام راضی نہیں آئیں گے جنہوں نے اپنی علمی کوششوں سے باطل کا مقابلہ کیا تھا؟ حضرات، ایسے بہادر دلیر اور علم و عمل کے عبقری اشخاص کو وجود میں لانے کے لیے علماء دین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ اور اسلامی یونیورسٹیز ہر شہر اور ہر گاؤں میں قائم کر کے امت مسلمہ کو مخلص بہادر قائدین پیش کریں۔ علماء دین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آپسی اختلافات کو ختم کر کے امت کو باطل طاقتوں کے خلاف متحد کریں اور ان کو وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کا پیغام سنا کر علم و عمل، مادی و روحانی ہر قسم کے اسلحہ سے مسلح کریں۔ علماء دین کی یہ ذمہ داری ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے امت کو یقین محکم عمل پہ ہم پر گامزن کریں۔ علماء دین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انما یخشی اللہ من عباده العلماء کی خاصیت کو اپنا کر امت کو توکل علی اللہ، صبر و استقامت، اتحاد و اتفاق کی دعوت اور دعوت اللہ کے مشن کو، اسلام کی سربلندی کی تحریک کو، اعلاء کلمت اللہ کے مقصد کو اور الدین للہ کے پیغام کو عام کریں اور کردار کے غازی بن کر پوری دنیا پر چھا جائیں۔ علماء دین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خواب و غفلت سے بیدار ہو کر جہالت میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو علم و عمل سے شناخت کریں، بدعملی میں مبتلا امت کو عمل کی ترغیب دیں اور اختلافی مسائل میں الجھے ہوئے افراد کو راہ اعتدال کا درس دیں اور امت کو حبیب خدا کا یہ پیغام سنا دیں
اللهم اجعل لنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى طاعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. میں اپنی تقریر کو انہی چند باتوں پر ختم کرتے ہوئے رخصت ہوتا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.